کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی دن کی سرخیاں کیسے پوری دنیا کی کہانی سنا سکتی ہیں؟ آج ہم بالکل یہی دیکھنے والے ہیں اور شروعات کریں گے مشرق وسطیٰ میں چلنے والی ایک بڑی کشیدگی سے۔ سب سے پہلے تو امریکی صدر کا یہ سیدھا اور دو ٹوک بیان سنیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک واضح دھمکی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ مذاکرات تو چاہتا ہے لیکن اپنی شرائط پر۔ اس ایک جملے نے ہی پورے تنازع کی سنگینی کو واضح کر دیا ہے۔ اچھا، تو واشنگٹن کی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ ایران پر ہر طرف سے دباؤ ڈال رہے ہیں، معاشی پابندیاں، سخت بیانات اور پھر ابنائے ہرمز میں فوجی موجودگی۔ امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کام کر رہا ہے اور ایران اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر مشکلات کا شکار ہے۔ اب دوسری طرف ایران کا جواب سنیں۔ جہاں امریکہ اپنی فوجی اور معاشی طاقت کی بات کر رہا ہے، وہیں ایران کے رہبر اعلیٰ اسے ایک نفسیاتی جنگ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل لڑائی عوام کے ذہنوں میں ہے اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار قومی اتحاد ہے تاکہ وہ اس بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ سلائیڈ اصل میں پوری صورتحال کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف امریکہ اپنی روایتی فوجی اور معاشی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور دوسری طرف ایران اپنی غیر روایتی صلاحیتوں جیسے کہ تیز رفتار کشتیاں اور ڈرونز کے ساتھ ساتھ قومی عزم پر بھروسہ کر رہا ہے۔ یہ صرف دعووں کا ٹکراؤ نہیں بلکہ دو بالکل مختلف حکمت عملیوں کا جنگ ہے جو اس صورتحال کو بہت غیر یقینی بنا رہی ہے۔ تو کیا صرف ٹکراؤ ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، پردے کے پیچھے کچھ اور بھی چل رہا ہے۔ آئیے اب ان سفارتی کوششوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اس معاملے میں پاکستان ایک اہم ثالث بن کر سامنے آیا ہے اور یہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں بلکہ ایک منظم کوشش ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ سطح پر مشاورت ہوئی، پھر وزیر خارجہ نے فوری طور پر رابطے کیے اور پھر دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کا پختہ عزم ظاہر کیا گیا۔ یہ ایک سنجیدہ سفارتی پہل ہے اور ان کوششوں کو عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین اور امریکہ دونوں کے سفارتکاروں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے، جس سے ان کوششوں کو مزید وزن ملتا ہے۔ اور یہ سفارتی کوششیں صرف ایران تک ہی محدود نہیں ہے۔ اسی دوران خطے میں ایک اور مثبت پیش رفت بھی ہوئی، جہاں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کشیدگی کم کرنے کی ایک وسیع تر خواہش موجود ہے، جو کہ ایک امید کی کرن ہے۔ چلیں اب ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس علاقائی کشیدگی کا پوری دنیا کی معیشت اور بین الاقوامی تعلقات پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کشیدگی کا سب سے پہلا اور فوری اثر عالمی منڈیوں پر پڑا۔ امریکی خام تیل کی قیمت سیدھا $96.98 فی بیرل تک جا پہنچی۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی معیشت کے لیے ایک وارننگ سائن ہے کہ علاقائی عدم استحکام کی قیمت سب کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ چارٹ اسی بات کو اور واضح کرتا ہے۔ 4.3% کا اضافہ شاید سننے میں زیادہ نہ لگے، لیکن توانائی کی مارکیٹ میں اس طرح کا اچانک اضافہ پوری سپلائی چین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، جس سے شپنگ سے لے کر ہر چیز مہنگی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ الگ تھلگ نہیں ہو رہا۔ ایک ہی وقت میں چین امریکہ کو تائیوان پر خبردار کر رہا ہے، امریکہ اور برطانیہ میں تجارتی تنازع چل رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں دوسرے محاذوں پر بھی کشیدگی ہے۔ یہ ایک عالمی بساط ہے جہاں ہر مہرہ حرکت میں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی عالمی سیاست کی باتیں، لیکن جب دنیا میں یہ سب چل رہا تھا تو پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ آئیے ذرا مقامی خبروں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کھیلوں کے میدان سے بڑی خبر یہ کہ کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں ہرا دیا۔ خاص طور پر خوشدل شاہ نے آخری لمحات میں جو بیٹنگ کی، اس نے تو میچ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ ٹیکنالوجی کی دنیا سے ایک بہت ہی زبردست خبر۔ ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس ایک AI کمپنی کو خرید رہی ہے، جس کے بانیوں میں ایک پاکستانی نژاد نوجوان صالح آصف بھی شامل ہیں۔ یہ عالمی سطح پر پاکستانی ٹیلنٹ کا ایک بہت بڑا اعتراف ہے۔ اور آخر میں جرائم کی دنیا سے کچھ خبریں۔ کراچی میں پولیس نے جرائم کے خلاف کارروائیاں کی، جس میں ایک اغوا کی کوشش کو ناکام بنانا بھی شامل ہے۔ تو جب ہم یہ ساری تصویر دیکھتے ہیں، عالمی کشیدگی، سفارتی کوششیں اور مقامی خبریں، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کے اس پیچیدہ دنیا میں جہاں ہر مسئلہ دوسرے سے جڑا ہے، امن قائم کرنے کی ذمہ داری آخر کس کی ہے؟